میرے سرتاج ایک مہمان، ایک مبارک مہمان ہمارے گھر آیا ہے صبح، کاش تم بھی صبح گھر ہوتے تو تم دیکھتے کہ اس مبارک مہمان کی آمد کیسی تھی اور وہ مبارک مہمان کیسا تھا۔ وہ ہمارے گھر آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی کھانے پینے کو دو، تو میں نے معذرت کی تو اس نے کہا اس بکری سے ہم کو دھونے دو۔ جب میں نے دھونے کی اجازت دی تو اس نے اتنا دوہا کہ وہ سارے بندے بھی سیراب ہو گئے۔ میں نے بھی زندگی میں پہلی بار جب وہ خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور یہ سارے برتن بھر گئے۔ اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ وہ جو تمہارا مبارک مہمان تھا وہ کیسا مہمان تھا؟ اب اس بادیہ نشین، جب وہ صحرا نشین خاتون نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سرکار کا حلیہ بیان فرمایا، وہ حلیہ کتب احادیث میں جب وہ آج بھی موجود ہے، اور بس ایک اسی کام کی وجہ سے تاریخ اسلام میں معبد کو وصافت الرسول کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ وصافت الرسول آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس ان پڑھ بادیہ نشین خاتون نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے، اپنے خاوند کو اپنے محبوب نبی کا جو تعارف کروا رہی ہے، وہ ایسے کلمات ہیں، عربی کے مشکل ترین الفاظ ہیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جب وہ پہلی بار سننے سے سمجھ نہیں آتے۔ میں حصول برکت کے لیے بس وہ کلمات پڑھوں گا اور آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ جب میں اپنی گفتگو ختم کروں تو ایک بار زوردار طریقے سے سبحان اللہ کہیے گا تاکہ اس کا ثواب بھی معبد کی روح تک پہنچ جائے۔ اب معبد اپنے خاوند ابو معبد کو کہتی ہے، اے میرے پیارے خاوند، وہ جو مبارک مہمان تھا میں تم کو کیا بتاؤں کیسا تھا؟ فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاعت حسن الخلق، کہتی ہے معبد کہ میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، ملیح الوجہ، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ نمکین تھا، لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ سعلہ، نہ بڑی ہوئی توند اسے معیوب بنا رہی، توند بولتے ہیں پیٹ کو، یعنی کہ بڑا ہوا پیٹ نہ تو اسے معیوب بنا رہا تھا، نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ قسیم وسیم، یہ وہ خاتون حلیہ بیان کر رہی ہے جس نے چند لمحے سرکار کا دیدار کیا، جس کے پاس سرکار چند لمحے مہمان ٹھہرے، اور جو سرکار کو آنکھیں بھر کر بھی دیکھ نہ سکی، اس خاتون نے سرکار کا حلیہ ایسا بیان کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا حلیہ ہم میں سے کوئی بھی بیان نہیں کر پایا تھا۔ اس نے کہا قسیم وسیم، اے ابو معبد، میرا مبارک مہمان بڑا حسین تھا، بہت خوبرو تھا، فی عینیہ داجن، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، وفی اشفارہ وطفن، اور اس کی پلکیں لمبی لمبی تھیں، یعنی آنکھیں سیاہ اور موٹی اور پلکیں لمبی لمبی تھی۔ اے میرے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اپنے محبوب کا حلیہ سنو، اس سے وہ بادیہ نشین خاتون کی زبانی جس نے اپنے خاوند کو اپنے مبارک مہمان کا تعارف کروایا، کہا کہ قسیم وسیم، بڑا حسین تھا، بڑا خوبرو تھا، فی عینیہ داجن، اس کی آنکھیں موٹی اور کالی تھیں، وفی اشفارہ وطفن، اور اس کی پلکیں لمبی لمبی تھی، وفی صوتہ سال، اور اس کی آواز بڑی گونجدار تھی، جب وہ بولتا تھا تو ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ احوالو اقالو، سیاہ چشم اور سرمگی آنکھیں تھی، ازجو اقرنو، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، وفی عنقہ سطحن، اور اس کی گردن چمکدار تھی، وفی لیجاتہ قصاصہ، اور اس کی ریش مبارک، اس کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور لمبی تھی، اذا سمتا فعلیہ الوقار، اور جب وہ خاموش ہو جاتا تھا نا، ایک وقار، ایک جلال اس کے اوپر طاری ہو جاتا تھا، یعنی جب وہ خاموش ہوتا تھا تو کسی کو کلام کرنے کا اشارہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بول نہیں پاتا تھا، جب وہ گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا تھا۔ حلو المنطق، اس کی گفتگو بڑی میٹھی تھی، شیرینی گفتگو والا تھا، فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح اور موتیوں کی لڑیوں کی طرح تھی، یعنی کہ ایک بات کے ساتھ دوسری بات ایسے آتی تھی جیسے کہ موتی ایک لڑی کے اندر پروئے گئے ہیں۔ فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بے ہودہ ہوتی، کأن منطقہ خدرات و نظم یتحدرنا، اور اس کی گفتگو موتیوں کے دانوں کی طرح تھی،
अबहन्ना से व अजमलहू मिन बईद, दूर से देखने वालों पर सबसे ज़्यादा बारोब और जमील नज़र आते थे। व अहसनहू मिन करीबिन, और नज़दीक से देखे तो मज़ीद खूबसूरत दिखाई देता था। यानी कि हम कहते हैं कि पहाड़ दूर से बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन जब बंदा करीब जाता है तो वहाँ पर दरख्त और खंडरात ही दिखाई देते हैं। हमको वहाँ पर टोए दिखाई देते हैं और वहाँ पर पत्थर और मिट्टी दिखाई देती है। पहाड़ नज़दीक से अच्छे नहीं लगते, दूर से अच्छे लगते हैं। वो खातून कहती है मेरा मुबारक मेहमान इतना प्यारा था, दूर से देखो तब भी अच्छा लगता है, नज़दीक से देखो तब भी प्यारा लग रहा था। व आसनहू मिन करीबिन रबातुन, उसका कद दरमियाना था। ला तशनाऊ ऐनुन मिन तूल, ना इतना तवील कि आंखों को वो बुरा लगे। ला तख्तहिम हो ऐनुन मिन कसरिन, ना इतना पस कि आंखें उसको हकीर समझें। यानी कद ना इतना लंबा था कि आंखों को बुरा लगे, जिसको हम बोलते हैं कि बड़े लंबे कद वाला है, लंबू लंबू बोलते हैं, ना तो इतना लंबा कद था कि आंखों को बुरा लगे, ना कद इतना छोटा था कि आप आंखों में हकीर लगे। गुस्नुन बैन गुस्नैन, अब उसने मिसाल कैसे दी? उसने कहा कि वो मेरा मुबारक मेहमान दो टहनियों में एक लंबी टहनी था, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक थे और एक तरफ जब वो आमिर इब्न फुहैरा खड़े थे और दरमियान में सरकार थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो ख़ास नुमाया शख्सियत का पहलू है वो ये है कि सरकार दो आलम को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया, हज़ार हा बंदों में सरकार खड़े हों तो सरकार का चेहरा सबसे नुमाया और सरकार का कद सबसे नुमाया हुआ करता था। यानी बेशक लोग आपसे कद्दो कामत में बड़े ही क्यों न हो, लेकिन जब सारे लोग जमा हों और उनमें मेरा महबूब हो तो अल्लाह ताला आपके उससे वो कदे मुबारक में मजीद बरकत पैदा फरमा देता था। वो औरत कहती है गुस्नुन बैन गुस्नैन, आप दो शाखों के दरमियान एक शाख की मानत थे। यानी कि दो शाखें मतलब एक अबू बकर सिद्दीक और एक आमिर इब्न फुहैरा, और दरमियान में आप दो शाखों के दरमियान एक लंबी शाख की मानत थे। फ़हुवा नदरु सलासते मंजरन व अहसनुहुम कदन, जो सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ शादाब और कद आवर थी। यानी आप दो शाखों के दरमियान एक ऐसी शाख की मानत है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा कद आवर थी। लहू रुफ़क़ाओ युहफ़ून बिही, उसने कहा ए अबू बाबर तुमको क्या बताऊं, उसके जो साथ दोस्त थे ना वो उसके इशारों पर मर रहे थे। वो बस आंखों का इशारा मेरा मुबारक मेहमान करता था तो वो पलक पलक कर और झपक झपक कर वो आते थे। कहा लहू रुफ़क़ाओ युहफ़ून बिही, उसके ऐसे साथी थे जो उनके गिर्द हल्का बनाए हुए थे। इज़ा काला इस्तमाऊ लिक़ौलिही, और जब मेरा मुबारक मेहमान बोला करता था तो वो कान लगाकर गौर से सुना करते थे। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, और जब मेरा महबूब मेहमान कोई अमर करता था, कोई हुक्म करता था तो सारे दौड़ पड़ते थे। सरकार की सीरत में आता है कि जब सरकार बैठे होते थे मस्जिद नबी में, सरकार फरमाते ना जाओ, अगर सरकार नॉमिनेट ना करते कि बिलाल तुम जाओ या सलमान तुम जाओ, सरकार मुतलक फरमाते जाओ मेरे ऊँट को घास डालो। सरकार के ये कलमात कि जाओ मेरी ऊँट को घास डालो तो तमाम साहबा दौड़ पड़ते थे। अब वहाँ पर कोई तखसीस नहीं आती थी, सरकार अबू बकर को कह रहे हैं या सरकार बिलाल को कह रहे हैं या सरकार जब सलमान को कह रहे हैं। कहा कि जब वो कोई हुक्म करता था मेरा मुबारक मेहमान तो सारे दौड़ पड़ते थे। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही महफूदुन माशूदुन, सबके वो मखदूम थे और सबके वो मोहतरम थे। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना वो तुरश रू थे ना उनके फरमान की मुखालफत की जाती थी। ये उस बादिया नशीन खातून ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान फरमाया। जब ये हुलिया बयान किया ना तो अबू माबद कहते हैं कि मुझे लगता है ये वो अरब का बंदा है जिसने नबूवत का दावा किया है, ऐलान किया है, और सारे मक्के वाले इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। ए उम्मे माबद, अगर दोबारा ये मुबारक मेहमान हमारे घर आए ना तो मैं नज़दीक ही बकरियाँ चरा रहा होता हूँ, मुझको वहाँ से बुला लेना। चंद दिन गुजरे तो उम्मे माबद अपने बेटे के साथ, चूँकि मदीना नज़दीक था, वहाँ पर बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आई। जब उसने वहाँ पर बाज़ार में कदम रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाज़ार में सरकार चहलकदमी फरमा रहे थे।
معبد اور آپ کا بیٹا، اس نے جب وہ سرکار کو دیکھا نا تو معبد کا جو چھوٹا سا بیٹا تھا تو اتنی زبان کے ساتھ کہتا ہے اماں جان دیکھو تو صحیح ہمارا مبارک مہمان وہاں پر کھڑا ہے۔ معبد دوڑتی دوڑتی سرکار کی بارگاہ میں گئی اور اپنا تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے مبارک مہمان، میں وہ خاتون ہوں جس کے گھر سے آپ نے دودھ پیا تھا اور آپ نے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور کتب احادیث میں آتا ہے کہ وہ بکری کب تک بابرکت رہی؟ سرکار دو عالم رہے، سرکار کے بعد صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق آئے، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں وہ بکری مری تھی، اور عمر فاروق کے زمانے میں جب مکہ سالی پڑی تھی تو پورے مکے میں اور پورے مدینے میں ہر بکری خشک ہو گئی تھی، لیکن اس بکری کے دودھ سے وہ تھنوں سے پھر بھی اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرماتا تھا۔ اور کتب سیرت میں آتا ہے کہ اس ایک بکری سے سینکڑوں لوگ روزانہ دودھ پیا کرتے تھے، اللہ اس بکری سے اتنا دودھ عطا فرماتا تھا۔ معبد کا بیٹا کہتا ہے اماں جان وہ دیکھو ہمارا مبارک مہمان کھڑا ہے۔ تو ماں دوڑتی دوڑتی سرکار کی بارگاہ میں گئی تو جا کر سرکار کو سلام پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے خاتون، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، دونوں جانوں کی عزتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی برکت کو، آپ کے معجزات کو، کمالات کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھ کو اسلام عطا فرما دیں۔ عورت اور بیٹا اسلام قبول کر کے واپس پلٹے تو آ کر بتایا کہ اے ابو معبد، وہ مبارک مہمان جو ہمارے گھر آیا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ تو اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہے، محمد اس کا نام ہے، مدینہ اس کا بسیرا ہے۔ اے ابو معبد، اگر چاہتے ہو کہ اللہ دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما دے، دوڑتے دوڑتے جاؤ، جا کر سرکار کے غلام بن جاؤ، جو سرکار کا غلام بن جاتا ہے اللہ دونوں جہانوں میں امر فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار کی حیثیت کے عظیم گوشے ہیں جن کا جب وہ سرکار دو عالم نے جب وہ اپنی امت کو پیغام عطا فرمایا۔ آج وقت کا یہ تقاضا اور وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، سیرت اپنانا بعد کا کام ہے، پہلے سرکار کی سیرت کو پڑھو۔ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، آپ تمام دوستوں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کو کتاب بینی سے شوق ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، اور جن کو شوق نہیں وہ بھی ایک مہینے کے لیے شوق بنائیں۔ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ میں اپنے ایک دل میں پروگرام بنا تھا، حاجی صاحب کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ اس بار ماہ میلاد میں ہم ہر گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے سرکار کی محفل میلاد کا اہتمام کریں، خواہ وہ مغرب کی نماز کے بعد ہو یا عشاء کی نماز کے بعد ہو، جس میں اگلے بندے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لنگر نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی گھر بھی ایسا نہ ہو جس گھر میں اللہ کے محبوب کی نعت نہ پہنچے یا اللہ کے محبوب کا تذکرہ نہ پہنچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے گاؤں نتھیا میں ہر گھر کے اندر ہر روز ایک وقت مقرر کر لیا جائے، خواہ وہ مغرب کی نماز کے بعد رکھیں یا عشاء کی نماز کے بعد رکھیں، آدھے گھنٹے کے لیے، جس میں ایک چھوٹی سی تلاوت ہو، ایک دو نعتیں ہوں، اور 10 سے 15 منٹ کے لیے سرکار دو عالم کی سیرت مبارکہ کا کوئی خاص چیپٹر، یعنی کہ ایک دن سرکار کی زلف عنبرین کا تذکرہ ہو، ایک دن سرکار کی آنکھوں کا تذکرہ ہو، ایک دن سرکار کی زبان کا تذکرہ ہو، سرکار کی داڑھی کا تذکرہ، سرکار کے بالوں کا تذکرہ، سرکار کے وجود مسعود کا تذکرہ، سرکار کے حسن و جمال کا، کمالات کا، سرکار کے معجزات کا تذکرہ ہو، ایسے ہر گھر میں، تاکہ سرکار کے میلاد کا ذکر پہنچے۔ انشاءاللہ تعالی میرا یہ اپنا دل ہے، ارادہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں کہ ہم ہر گھر میں سرکار کے میلاد پاک کی محفل کو سجا سکیں۔ اور دوسرا اعلان، آج چونکہ 28 سفر ہے، کل 29 سفر ہوگی، ہو سکتا ہے کل شام کو میلاد پاک کا چاند جب وہ نظر آ جائے، کل نہیں تو پرسوں حتمی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے ایک مختصر سی محفل ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد چشتی صاحب سمنوار جامع مسجد کے خطیب ہیں، پہلے بھی 2 بار ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کو میں نے دعوت دی ہے، آپ تشریف لائیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں ہم نے استقبالیہ ایک محفل پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے
سے، تمام بزرگوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس محفل پاک میں بنفس نفیس شرکت کرنی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی بلانا ہے۔ مختصر سی محفل ہے، مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگی اور عشاء سے پہلے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے اس مبارک محفل کے لیے جو بھی بندہ بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہے، تعاون کرنا چاہے تو وہ ضرور تعاون کرے، اگر کوئی تعاون نہ بھی کرے تو انشاءاللہ تعالی محفل تو ہو ہی جائے گی، لیکن اپنی محبت کا ضرور اظہار کریں، اس محفل پاک میں نیاز میں حصہ ڈالیں، علماء کی خدمت کے لیے جو بندہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی کل مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں استقبال ربیع الاول کی محفل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو شرکت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔